کسے خبر تھی کہ محض 400 خیموں پر مشتمل یہ خانہ بدوش قبیلہ مستقبل میں تاریخ کی سب سے مضبوط اور طویل سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ بھوک پیاس اور سردی سے نبرد آزما رہنے والا اور اس سے بھی بڑھ کر دنیا کی 2 بڑی طاقتوں منگول اور بزنطینی سلطنت سے ہر وقت جنگ کے خطرات میں گھرا خراسان میں ڈیرے ڈالے ہوئے یہ بھی ایک عام سا قبیلہ تھا جسے کئی بار ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ ان مشکل حالات نے اس قبیلے کو 2 واضح گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ جنہوں نے اپنا پیٹ پالنے اور زمانے کے گرم سرد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ دوسرا وہ کہ جس نے ہر طرح کی آزمائشوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر تاریخ نے دیکھ لیا کہ اس قبیلے کے سردار کے 2 بیٹے جنہوں نے اپنے مقصد پر جان بچانے کو فقیت دی، جنگ ان پر بھی مسلط ہوئی، لیکن آج تاریخ میں ان کا نام کوئی نہیں جانتا، جبکہ غازی ارطغرل جس نے اپنی زندگی اسلامی سلطنت کے قیام اور اس کے پھیلاؤ کے لیے وقف کر دی تھی، وہ تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ امر ہو گیا۔ جب قبیلے کے معاشی حالات اپنے بدترین سطح پر تھے اور ہر کوئی اس کے بھوک افلاس اور ہیبت ناک دشمن سے ڈرا رہا تھا، اس انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں اس نے اپنی جدوجہد شروع کی اور اس عظیم شان سلطنت کی بنیاد رکھی جسے مضبوط اور طویل سلطنت کرۂ ارض نے آج تک نہیں دیکھی۔ جی ہاں، وہی سلطنت عثمانیہ جو 600 سال سے زائد عرصے تک برقرار رہی۔ یہ اس ہی کے بانی عثمان غازی کے باب کا تذکرہ ہے۔ اس کو جب سقوط شہر سے نکال دیا گیا تو اس کے ساتھی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہم دشمن سے اپنا شہر واپس چھڑا سکیں گے؟ اس مشکل وقت میں اس نے تاریخی جواب دیا کہ ہماری جدوجہد محض سقوط کو چھڑانے کے لیے نہیں بلکہ رب العزت کی خاطر ایک عظیم الشان مملکت کے قیام کے لیے ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہو ہمیں سوچ بھی اتنی بڑی رکھنی چاہیے، اور جتنی بڑی سوچ ہوگی کامیابی بھی اس ہی کے مطابق ملے گی۔ چنانچہ اس نے خود تو نہیں لیکن اس کے بیٹے عثمان اول نے اس کا یہ خواب پورا کیا۔ وہ سلطنت عثمانیہ قائم ہو کر رہی۔ اے وہ لوگ جو کمزور معاشیت اور دشمن کی ہیبت ناکی کو جہاد سے دوری کی وجہ بناتے ہوئے تمہارے لیے تاریخ میں سب سے اسباق بینا ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں کے لیے تاریخی جملے کہے جو آج بھی تاریخ میں اس طرح لکھے ہوئے ہیں۔